بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم عمل کرتے رہو اپنی جگہ۔ یہ پیغمبر کا آخری اعلان ہوتا ہے، اور ہر داعی حق کا اتمام حجت کے بعد پھر کہہ دیتا ہے تم اپنی جگہ پہ کام کرو، ہم اپنی جگہ پہ کریں۔ تم اپنے پاس اپنے کفر اور شرک پہ پکے رہو، میں نے مسئلہ سمجھا دیا، ہم اپنے دعوت پہ پکے ہیں۔ اور اعملوا علی مکانتکم، عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں۔ پس ان قریب جان لوگے تم اس انسان کو جو اس انسان کو یاتی ہے کہ آتا ہے اس کو عذاب، ایسا عذاب یخزی ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، ومن ہوا، اور وہ انسان کاذب جو جھوٹا ہے، برتکبو، پس انتظار کرو تم، بے شک میں تمہارے ساتھ رقیب، انتظار کرنے والا ہوں۔ فلما جاء امرنا، پس جب آ پہنچا ہمارا امر عذاب والا، نجات دی ہم نے شعیب کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے حضرت کے ساتھ۔ اب دیکھا ایک ایک پیغمبر کے ساتھ آ رہا ہے والذین آمنوا، والذین، اور صرف آمنوا ہے جو ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ معہو، پیغمبر کی نجات کے ساتھ پیغمبر کے صحابہ کی نجات کا بھی ذکر ہے۔ پیغمبر کو صرف نجات نہیں دی، والذین آمنوا معہو، باقی انبیاء کے صحابہ کے لیے دنیا میں یہ بشارت آئی ہے، لیکن نبی پاک کے صحابہ کے لیے قیامت کے دن کی بھی یہی آئی ہے، باقی کسی کے لیے نہیں آئی۔ گارنٹی صرف اصحاب محمد کے لیے، صرف ان کے لیے۔ کدھر بلا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ صرف شان اصحاب محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ کو پتا تھا نا کہ حرامیوں نے پیدا ہونا ہے اور انہیں بکواس کرنا ہے صحابہ پر، باقی انبیاء کے صحابہ کے لیے گارنٹی دی ہے، انبیاء کے ساتھ نجات ملی دنیا میں، اور نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں گارنٹی ہے قیامت کی۔ لا یخزی اللہ النبی، اللہ اپنے نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا، اور ان کو بھی جو پیغمبر کے صحابہ ہیں، معہو، معیت۔ یہ کل پرسوں غیر مقلدوں کا ابلیس ہے، وہ قاری، کیا نام ہے اس کا، ٹی وی پہ بھی آتا ہے، ہاں، اس شیطان نے کل پرسوں پھر وہی گندگی کی۔ ایک روایت بخاری میں ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ صحابی نے وہ چوری کی اور جہنم میں چلا گیا، چادر چرائی اور فلاں چرایا اور وہ جہنم میں گیا۔ پھر جی صحابی وہ لڑ رہا تھا تو صحابہ نے اس کی تعریف کی کہ یہ بڑا اچھا لڑ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، وہ جہنمی۔ اب یہ حدیث تو بخاری سے پڑھی، لیکن اس گدھے کی نسل کو پتہ ہے نہیں، بخاری کے سارے طرق نکالو، وہاں موجود ہے وہ صحابی نہیں تھا، منافق تھا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، اور وہ چادر کی وجہ سے یا خودکشی کی وجہ سے جہنم میں نہیں گیا تھا، نفاق کی وجہ سے گیا تھا، اور اس کا نفاق کھل گیا تھا ان دو وجہ سے، تو وہ صحابی نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے صحابی جہنمی ہے، تو شیعوں نے
بیان دے دیا. اس نے کہا یہی تو ہم کہتے تھے کہ بعض صحابہ جہنمی ہیں, تم کہتے ہو, اب تو خود مان لیا. تو سوشل میڈیا پہ جھگڑا پڑ گیا, لیکن دیکھا ہے وہی. میں نے آپ کو ایسے نہیں کہا مرزا جیلمی والا ذہن ہے. بے شک مرزا جیلمی کو غیر مقلد کہتے ہم نہیں مانتے اور بظاہر بیان بھی خلاف دیتے ہیں, تو ہمارا باپ بھی مانے گا. کیسے تم نہیں مانتے؟ تمہارا سارا اصول ہی وہی ہے. اب روایت ایک جگہ سے لے لی صحابی جہنمی اس پہ, اور پھر کہتا ہے کہ صحابہ میں خوارج بھی تھے, خارجی تھے, صحابہ میں خوارج بھی تھے. تو اب اس نے کیوں کہا؟ وہ جو ذوالخویسرہ تھا پہلا رہ بنڈی حنین کی غنیمتوں میں, اب اس گدھے کو یہ نہیں پتا کہ صحابی کون ہوتا ہے. من لقی النبی بالایمان, تو جو پیغمبر کو کہہ رہا تھا اے دل, وہ مومن تھا. کس کو سمجھ نہیں آئی؟ تو مومن نہیں تھا بھائی, منافق تھا. تو ان کو صحابی اور منافق کا فرق بھی نہیں آتا. تو اس لیے یاد رکھو, یوم لا یخذ اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اور صحابی من لقی النبی بالایمان, اور معہ یہ ہے صحابیت. جیسے محمد رسول اللہ والذین معہ, یہ معیت یہی صحابیت ہے, اور صحابیت میں من لقی النبی بالایمان ہے. لیکن یہ غیر مقلد ایسے گدھے ہیں کہ بالکل جنگلی گدھے بھی نہیں, پالتو گدھے ہیں. ہاں, والذین آمنوا معہ برحمت منا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ, اور پکڑ لیا ظالموں کو صیحتو, نعرہ جبریل نے, نیچے سے رجفہ, اوپر سے نعرہ, نیچے سے زلزلہ آیا, اوپر سے آواز آئی. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ, پس ہو گئے اپنے گھروں میں, جاسمین, اوندھے گرنے والے, گرے پڑے مرے تھے. جاسمین کا رات کو معنی ہو گیا کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا, گویا کہ نہیں ٹھہرے تھے ان مکانات میں. الا بودن تعزیت مشرکین, الا بودن خبردار, دوری ہے رحمت سے دارین میں. بودن دوئیں جہانا لانتا, دوئیں جہانے لانتا. الا بودن از رحمت دارین میں لمدینہ, یہ ایسے ہے کہ لعنت ہی لعنت ہو مدین والوں پر جیسا کہ لعنت ہوئی ہے سمود پر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, یہ 7واں واقعہ ہے, اور اس واقعہ کا مقصد ہے کہ میرے پیغمبر موسیٰ پیغمبر کی طرح بہادر ہو کے مسئلہ بیان کرو. مسئلہ بیان کرنے میں بہادری اور جرت کے ساتھ مسئلہ بیان کرو. مشرکوں کو کچھ نہ سمجھو. ہاں, مشرک بالکل بلیاں چوہے ہیں, اس لیے ذرا نہیں ڈرنا. آپ سینہ چوڑا کر کے مسئلہ بیان کرو, جرت اور بہادری کے ساتھ لڑو. وَلَقَدْ, دیکھو موسیٰ پیغمبر بے سر و سامان تھا, اور فرعون جیسے جابر ظالم کے ساتھ مقابلہ تھا, لیکن حضرت موسیٰ کبھی نہیں ڈرے. یہ جو تمہارے مولوی پیر ملا ہیں یہ فرعون جتنے ہیں, تو سب سے بڑی اوصاف ہے نبوت اور وراثت نبوت میں شجاعت. بہادر آدمی ہو وہ دین پڑھے, بزدل آدمی کو دین نہیں پڑھنا چاہیے. بزدل آدمی بالکل اس کو بس دین سمجھنا چاہیے, سمجھ لے, عقیدہ صحیح کر لے, لیکن مولوی نہیں بننا چاہیے. آج مصیبت یہ ہے کہ مولوی بالکل بزدل ہے, ان کے اندر دل نہیں, بیان نہیں کریں گے ادھر پولیس پکڑ لے گی, بیان نہیں کریں گے
کوئی آدمی مار دے گا، بیان نہیں کریں گے حکومت پکڑ لے گی، بیان نہیں کریں گے فلاں، تو یہ جو ہوتا ہے ڈرپوک ملا، یہ دین کے لیے فساد ہے۔ اس لیے کبھی وہ وردی والوں کے نیچے داخل ہوتا ہے، کوئی بھی بڑوں کو خوش کرتا ہے، کبھی حکومت کے نیچے، کبھی طاغوتی نظام۔ اصل میں وہ ہوتا چتو اور بے وقوف اور بزدل ہے۔ ہاں، چتو کس کو کہتے ہیں؟ بزدل، بزدل، بالکل ڈرول بزدل شیطان۔ تو یہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اس سے بھی ڈر رہا ہے، اس سے بھی ڈر رہا ہے، اس سے بھی ڈر رہا ہے، اور ڈرتے ہی ڈرتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو مولوی نہیں بننا چاہیے۔ مولوی وہ ہو جو بہادر ہو، شیروں کی طرح گرجتا ہو، اور میدان میں آئے پتہ چل جائے، ہاں مشرک ہو اور مداہن ہو، حکومت ہو، وردی ہو، کوئی بھی ہو، تو جو یہی وجہ ہے کہ مجاہدین ہیں تو ان کو جو دیکھ لیتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی۔ ہاں، کیوں؟ نیتن یاہو کی وردی گیلی ہو جاتی ہے، اپنے گھر اپنے بیڈ پہ سو جائے، اور وہاں پر جب ابو عبیدہ کی تقریر اور ایسے یا سمار جیسے اور ان کی باتیں آتی ہے تو وہ اسے گولیاں لینی پڑتی ہیں، حالانکہ وہ بیچارے غزہ میں تھے، تو یہ گولیاں لیتا ہے۔ تو اصل چیز بہادری ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ساتھ سلطان مبین کے۔ سلطان مبین کا معنی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، جہاں سلطان مبین سے مراد کیا ہے؟ یہ ہیبت موسوی۔ کیا ہے؟ ہیبت موسوی، حضرت موسیٰ کا روب اور ہیبت، اور یہی وجہ ہے یہ سلطان پہ میں پوری بحث کر چکا ہوں حوامی میں سبا میں۔ تسلیط، ہیبت اور روب۔ ویسے کچھ نئی باتیں بھی اس حاشیہ پہ ہیں کہ سلطان حجت کو بھی کہتی ہیں۔ سلطان کو سلطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سلطان سمیہ، یہاں حجت کو سلطان کہا گیا اس لیے کہ یہ حجت اللہ ہے، اور یہ اللہ کی بھیجی ہوئی حجت اور سند ہے۔ سلطان لأنہ حجت اللہ فی ارضی، اور سلیط سے اس کا اشتقاق ہے، ما یضاء بہ، جس سے روشنی حاصل ہو، اور یہ زید کو بھی کہتے ہیں سلیط۔ اور یہ ہے کہ سلطان مشتق تسلیط سے بھی ہے۔ بل علماء سلاطین بسبب کمالہم فی القوۃ العلمیہ، اور ملوک سلاطین ہوتی ہیں بسبب ما معہم من القدرت المملکہ، الا ان سلطنت العلماء اکمل و اقوی من سلطنت الملوک۔ علماء بھی سلطان ہیں، بادشاہ بھی اپنا، ملوک بھی سلطان ہیں، لیکن علماء سلطان کا جو سلطنت ہے یہ اکمل اور اقوی ہے ملوک کی سلطنت سے، کیونکہ ملوک وہ ہیں کہ کئی دفعہ زرداری صدر بنا، کتنے صدر پاکستان کے بدل گئے، ازل نسخ جاری ہے، لیکن علم میں ازل نسخ نہیں ہوتا۔ جو سلطنت علماء کی ہے یہ مرتے دم تک باقی رہتی۔ دنیا کے سلطان بدل جاتی ہیں، علم کے سلطان بدلتے نہیں۔ کو سمجھ گیا کہ نہیں؟ بولو بولو۔ لأن سلطنت الملوک، اور پھر جو بادشاہوں کی سلطنت ہے وہ علماء کے تابع ہے، اور سلطنت علماء کی یہ سلطنت انبیاء کی جنس سے ہے، اور سلطنت ملوک یہ سلطنت فرائض کی وراثت سے۔ یہ ویسے بات ٹھیک نہیں رازی کی، یہ بات رازی کی ٹھیک نہیں ہے۔ چلو خیر، یہ بات زبردست کی کہ ایک علماء کی سلطنت ہے، ایک ملوک کی سلطنت ہے۔
علماء کی سلطنت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی یہ بادشاہت جاری رہے گی، اور جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ ہر وقت بدلتے ہیں، کبھی کوئی آیا کبھی کوئی آیا، تو اس لیے علم کے سلطان بنو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ اِلَىٰ فرعون، طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، کیا لفظ ہے؟ وہ کوئی سمجھ بھی گئے کرو، کوئی کہو کیا ہے جی؟ فَاتَّبَعُوا کیا ہو گیا؟ فَاتَّبَعُوا، ہاں غیر مقلدین کا مکالا، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، فرعون کی بات دلیل اور محمود تھی کیونکہ لفظ اتباع ہے۔ واہ، حماقت فرعونیین کے ساتھ لکھ دو، حماقت غیر مقلدین بھی۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، پیروی کی انہوں نے امر فرعون کی، فرعون کی بات کی، وما امر فرعون برشید، اور نہیں تھی بات فرعون کی برشید، کچھ بھی صحیح، کچھ کام کی نہیں تھی۔ اب خیال کرو، یہ آ گئی مقام